ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر بشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں. میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیو جمعیت علماء اسلام یونٹ عادل پور کے زیر اہتمام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد اللہ میری آپ کی اس بابرکت پروگرام میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. تمام مسلمانوں کو کل قیامت کے دن اللہ سونے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے. 1,24,000 نبی پیغمبر آئے ان کی امتیں آئیں. اللہ نے تمام امتوں میں تجھے اور مجھے
सरदार उम्मत बना दिया। नबी आला, किताब आला, तौर में उम्मती आला। सोने नबी की पाक ज़बान ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं सुझाव लूंगा ये उम्मती है मेरा। एक एक उम्मती का हाथ पकड़कर मैं खुद सोना नबी उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। प्रोग्राम है ताजदारे मदीना का। आदिलपुर वालों, जैसा सोना नबी मिला वैसी मोहब्बत से सोनी सुभान अल्लाह कहो। मोहब्बत से आंखों सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद सुभान अल्लाह। कोरोना ने सबको डरा दिया। सुभान अल्लाह। नमाज न पढ़ो, मदरसों से बाहर, मदरसों में बाहर न रहे, एहतिकाफ में न बैठो, कोरोना है। लेकिन आज मैं आदिलपुर में अर्ज करना चाहता हूं, पूरे पाकिस्तान की एक मदरसे, एक मस्जिद, एक मरकज, एक खानका से कोरोना का एक भी केस साबित नहीं हुआ। जहां अल्लाह का जिक्र होता हो, सोने नबी पर दुरूद पाक पड़ी जाती हो, जहां कौल अल्लाह और कौल रसूल की सदा बुलंद होती हो, वहां वायरस और बीमारी क्या करेगी? वहां तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। ये खालपुर करो, ले जाओ करीब करीब सूर्य चौक। किसी का कोरोना में फायदा हुआ हो न हुआ हो, पुलिस वाले कोरोना को दुआ दे रहे हैं। हमारे यहाँ हैदराबाद आप तशरीफ लाए, कोरोना के बाद हमारे हैदराबाद के पुलिस वाले 2.5 फुट आगे से बाहर, 3.5 फुट पीछे से बाहर। कोरोना की बरकत है। अब वायरस बीमारी नहीं आएगी। चौ सुभान अल्लाह, आवाज बुलंद, चौ सुभान अल्लाह। जमीन नहीं थी, ज़मान नहीं, मकी नहीं, मका नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, फलक नहीं, अर्श नहीं, कायनात में कोई चीज नहीं। कायनात के बनाने से पहले अल्लाह ने आलम अरवा में नबी पैगंबरों की रूहों को गढ़ फरमाया। आदिलपुर वाले इजलास बुलाने वाला अल्लाह, उसमें शरीक होने वाली अंबिया की अरवा, जिसके लिए ये इजलास बुलाया गया, ये गरजानी सजाई गई, ये इज्तिमा जमा किया गया, वो ज़ात अक़दस से हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज से जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत से जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तमाम नबी पैगंबरों की रूह जमा, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, तमाम नबी पैगंबरों की अरवा जमा। खिताब अल्लाह पाक ने किया, खोलो अल्लाह का कुरान, 3रा सिपारा, घर जाकर खोल कर अल्लाह के कुरान का तर्जुमा देखना। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न सफर मैंने किया, थके हुए आप हैं। अच्छा सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद, सुभान अल्लाह। कोई अरबी में सोने नबी की शान बयान करेगा, कोई उर्दू शेरों में सोने नबी की शान बयान करेगा, कोई सिंधी शेरों में नबी की शान बयान करेगा, कोई पंजाबी में सोने नबी की शान बयान करेगा, कोई पश्तो बलोची में सोने नबी की शान बयान करेगा। आदिलपुर वालों, कारी कामरान नबी की शान खुदा के कुरान से बयान करेगा। कुरान भी सोना, नबी भी सोना, अल्लाह का कुरान
जमा होने वालों, नबी पैगंबरों की रूहों ने कह दिया इलाही, जब सबके बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे पीछे आएगा, हम इस्तकबाल कैसे करेंगे, नुसरत व इकराम कैसे करेंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया वादा तुम करो, इंतजाम में खुद खाली की काहिनात करूंगा। तमाम नबी पैगंबरों की रूहों ने कह दिया, कहने लगे कालू अकरमना, कालू अकरमना, इलाही वादा करते हैं, अहदो मिसाल देते हैं, तेरे सोने का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कौल फजहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, फरमाया मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया। इन्होंने वादा किया, अहद मिसाल दिया, मेरे सोने का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत व इकराम करेंगे। यहाँ जमा होने वालों, जमीन बनने का काम करने वालों, मार्केट बाजारों में रहने वालों, दुकान मार्केट बाजार कारखाना में मसरूफ रहने वालों, सुनो तो सही, ये पूरा कुरान तेरे और मेरे सोने नबी की शान है। कोई 10 दिन अहले बैत का गुलाम मिलेगा, कोई 12 दिन सोने नबी से मोहब्बत करेगा। मैं मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद जिंदगी की आखिरी सांस तक सोने नबी के गुलाम। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में अगर मुत्तबे सुन्नत, आका की एक एक सुन्नत से प्यार करने वाला कोई मिलेगा, वो मेरे और आपके अकाबिर उलमाए देवबंद मिलेगा। मैदानी जिहाद में तेरे मेरे अकाबिर नजर आएंगे, मसनद पर कौल अल्लाह कौल रसूल की सदा बुलंद करते तेरे मेरे अकाबिर नजर आएंगे। तसनीफ तालीफ में तेरे मेरे अकाबिर नजर आएंगे। पार्लियामेंट में खुदा का कुरान बुलंद करते, खत्म नबूवत नामूस रिसालत की हिफाजत करते तेरे मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद नजर आएंगे। अज़मत सहाबा के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और चौकीदारी के लिए, मदारिस मराकिज़ दीनिया की हिफाजत के लिए, शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए, पूरी दुनिया में दावत और तबलीग के लिए आदिलपुर वालों अगर कोई नजर आएगा, वो मेरे तेरे अकाबिर उलमाए देवबंद नजर आएंगे। नबी के दीन के लिए मारे खाते कुछ मिलेंगे, नबी के दीन के लिए तवज्जो करना, कुर्बानियां देते हुए कुछ मिलेंगे। हलवा खाने वाले कुछ मिलेंगे, हलवा खाने वाले जुदा है, कुरान सुनाने वाले जुदा है। तीसरे चौथे दिन मैंने एक जलसे में कहा, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे के दरमियान से कुराड़ा खड़ा हुआ का 100 रुपया चीनी मिले, सुभान अल्लाह निकले। महंगाई का अज़ाब है, तूफान है। जुमे में मैंने हैदराबाद में कहा, मैंने कहा आया मजा नए पाकिस्तान का, लिया मजा नए पाकिस्तान का। मुक्तदी मेरा खड़ा हुआ कहने लगा नए को छोड़ पुराना ला। आना 20 रुपए, आटा 75 रुपए, सीएनजी वही, गैस वया, पेट्रोल वया। तू और मैं जिंदा हैं सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी की वजह।
ورنہ یہ جتنے سلیکٹڈ، میں نے کراچی میں کہا، میں نے کہا کورونا سے ڈر رہے ہو، یہ وائرس امرونا جو 2.5 سال سے لگا ہوا اس سے نہیں ڈر رہے۔ یہ ایسا وائرس اور ایسی بیماری جو 70 سال سے قوم کو نہیں لگی، یہ 2.5 سال سے قوم کو کنگال کر دیا ہے۔ لیکن عادل پور والوں، آج تاجدار مدینہ کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی ان ظالم کا مقابلہ کرے نہ کرے، جمعیت علماء اسلام مقابلہ کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں مبارک، اللہ نے قیادت وہ عطا فرمائی ہے جو نڈر اور بہادر ہے۔ اللہ نے تمہیں اور مجھے قیادت وہ عطا فرمائی ہے، سنو، جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا قرآن پڑھانا جائے۔ تمام جماعتوں کے لیڈر میری طرف توجہ کریں، اگر کہیں تو پھر میں چھوڑ دیں، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ تمام جماعتوں کے لیڈر نیب سے ڈر رہے ہیں، اور نیب تیرے اور میرے قائد فضل الرحمان سے ڈر رہے ہیں۔ تمام جماعتوں کے لیڈر، کوئی لندن، کوئی کراچی کے اسپتال میں ایسے کانپ رہے ہیں۔ یہ مردانہ مجاہد، توجہ کرو، درویش سیاستدان جو کہہ رہا ہے نیب کی ایسی کی تیسی۔ اخبار والوں نے کہا مولانا نیب والے آپ کے اثاثے تلاش کر رہے ہیں، کتنے بنگلے ہیں، کتنے کوٹھیاں ہیں، کتنے اثاثے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں مبارک، ایسی بے باک قیادت، ایسی پاک دامن قیادت، کہا نیب کو کہو کہیں میرے سے مال لینے آئے دینا نہ پڑ جائے۔ خیبر سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھوڑ تک، اگر آج کوئی ملک پاکستان میں ظالموں سے مقابلہ کر رہا ہے، وہ تیرا اور میرا قائد، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ تمام جماعتوں کے لیڈر پیچھے ہیں، تیرا میرا قائد آگے ہے۔ اللہ نے نبی وہ عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کے سردار ہے۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، میں نے عرض کیا، عادل پور والوں، قرب و جوار پس گردائی سے آنے والوں، گھوٹکی والوں، توجہ کرو، اللہ نے نبی وہ عطا فرمائے جو نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کہا میرے سونے ساری دنیا مجھ سے مانگے، میرے سونے میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، میرے سونے میں رب تجھے راضی کروں گا۔ کھولو اللہ کا کلام، مطالعہ تو کرو، خدا کا قرآن تو پڑھو۔ آج گھوڑکی والوں، پنگردائی، عادل پور والوں، اس اللہ کے کلام کو زندگیوں سے نکالا، اللہ کے کلام کو گھروں سے نکالا، دکان مارکیٹ کارخانے بازار سے نکالا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جس نے بلندی دلائی تھی، نبی سونا ملا، قرآن سونا ملا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کہا میرے سونے تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا، تیری شان بلند ہوتی رہے گی، تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ کبھی فراز خاک
خاکے بناتا ہے، کبھی ہالینڈ اور کینیڈا تیرے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ ارے خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے، تیرے اور میرے سونے نبی کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضور سائیں جو گستاخن دے، فراس جو صدر دے، جہاں اللہ لکھا نظر آئے گا وہاں محمد لکھا نظر آئے گا، اذان میں اللہ اکبر بلند ہوتا سنائی دے گا، اذان میں محمد الرسول اللہ بلند ہوتا سنائی دے گا، تکبیر میں اللہ اکبر بلند ہوتا سنائی دے گا، تکبیر میں محمد الرسول اللہ بلند ہوتا سنائی دے گا، جہاں اللہ لکھا نظر آئے گا وہاں محمد لکھا نظر آئے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، تاجدار مدینہ کا آنے والوں، پنی سمجھ آئی، دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، مارکیٹ بازار سمجھ آیا، صدر گورنر سمجھ آئے، سونے نبی کی شان کب سمجھ آئے گی، سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا۔ اللہ نے کہا سونے ساری کائنات میں نے بنائی ہے، ساری کائنات میں نے سجائی ہے، لیکن آج سونے تیری باری ہے، بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، بول تو صحیح جیسا تو کہے میں رب تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ زبان حالیوں کہا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو چاند تیرا ہو، اشارہ میں کرو چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے، مجھے بنانے والے مجھے میری صورت کو سانچے میں ڈالنے والے اس طریقے کا بنا، آنکھ میری ہو قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کرو قبلہ بدل جائے، ایسا بنا آواز تیری ہو کان میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالق کی کائنات بن جائے۔ کہا ایسا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈالے، اندھیروں میں جاؤ روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤ اجالا ہو جائے، ایسا بنا جو میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔ یہاں جمع ہونے والوں، ادب اس خدا کے قرآن میں ملے گا، سونے نبی سے محبت اس خدا کے قرآن میں ملے گی، ماں باپ کا ادب و احترام اس خدا کے قرآن میں ملے گا، معاشرے کی تعمیر و ترقی اس خدا کے قرآن میں ملے گی، علماء کا ادب اس خدا کے قرآن میں ملے گا، ختم نبوت ناموس رسالت خدا کے قرآن میں ملے گا۔ جہاں تیرے میرے نبی نے نماز کا حکم کیا، رمضان میں روزے کا حکم کیا، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم کیا، وہی تیرے اور میرے نبی نے کہا توجہ کرنا، سونے نبی کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے کہا قربانی دینا، جام شہادت نوش کرنا، یہ کام تم کرو گے اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ گھر کا ادب اور احترام، معاشرے کا ادب اور احترام سونے نبی کے دین نے سکھایا، خدا کے قرآن نے سکھایا۔ حیا، پردہ، محبت، معاشرے میں رہنے کے اصول اس خدا کے قرآن نے سکھائے۔ اسلام بھی مکمل، دین بھی مکمل، نبی بھی آخری، دین بھی آخری۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہاں نماز پڑھے گا، رمضان کا روزہ رکھے گا، ادب و احترام کرے گا، اخلاق اختیار کرے گا،
اگر نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، خدا کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، سونے نبی کا طریقہ اپناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کسی کام کے لیے دفتر میں جاتے ہیں، درخواست سی وی جمع کراتے ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے پرائمری پڑھا ہے، میٹرک پڑھا ہے، ایف اے پڑھا ہے، ایم کام کیا ہے، انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، یہ اس کی ڈگری ہے۔ توجہ کرنا، اگر سونے نبی سے محبت چاہتے ہو تو نبی کی سنت اختیار کرو، کل قیامت کے دن آقا اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائے۔ اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، کوڑ نہ بولو، سچ بولا کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، وراثت میں بچیوں کو حصہ دو، زمین نہ دباؤ، مال نہ کھاؤ، حلال روزی اختیار کرو، حرام سے بچا کرو، زبان کی احتیاط کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہاں جمع ہونے والوں، میں نے کہا نبی بھی آخری، نبی کا دین بھی آخری۔ سونے نبی نے کہا لوگوں، دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت تمہیں میں سونا نبی دیتا ہوں۔ ابھی پروگرام کی ابتدا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پند مدینے سے آئے بیٹھے، محبت سے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان آل بیت، علماء دیوبند۔ کہا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں سونا نبی دیتا ہوں۔ عادل پور والوں، اگر علاقے کا ایسے جو ضمانت دے، جو مرضی چاہے کر، جو طبیعت چاہے کر، میری ضمانت ہے، توجہ کرو، ہر آدمی سینہ نکال کر پھرے گا۔ سونے نبی نے کہا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں سونا نبی دیتا ہوں۔ کہا ایک زبان کی ضمانت دے، دوسرا شرمگاہ کی ضمانت دے، ایک اس چیز کی ضمانت دے جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، ایک اس کی ضمانت دے جو دو راموں کے درمیان میں ہے، ان کی ضمانت تو دے، جنت کی ضمانت میں سونا نبی تجھے دیتا ہوں۔ غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کوڑ نہ بولو، پہلے بولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ جو آیا منہ سے نکالا، گالی آئی گالی نکالی، کوڑ، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک، جہاں مرضی چاہا تباہی کی، بربادی کی، زنا کیا، جرم کیا، خیال بھی نہ آیا۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں، سونے نبی نے فرمایا ضمانت تو دے، جنت کی ضمانت میں اللہ کا نبی دیتا ہوں۔ آج میرا اور آپ کا معاشرہ دیکھو، معصوم بچیاں، 4 سال کی، 3 سال کی بچی درندوں سے محفوظ نہیں، تباہی بربادی کرنے والوں سے محفوظ نہیں۔ میں اس پولیس والے کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان کو عذاب میں ڈال کر، توجہ کرو، عزت کی حفاظت کرنا سکھایا۔ عزت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کی ضمانت تم دو، سونے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں اللہ کا نبی تمہیں دیتا ہوں۔ آج معاشرے میں تباہی ہے، بربادی ہے، ہر طرف زنا عام ہے،
شراب عام ہے، سود عام ہے، ریاج عام ہے، غیبت، چغلخوری، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک دوسرے کا گلہ کرنا، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ تو معاشرے کا عام، یعنی ہر قسم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور توجہ کرو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج میرے اور آپ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ان برائیوں سے پردہ ہٹاؤ، ان برائیوں سے دور رہو، آنکھیں کھولو خدا کے لیے۔ آج یہ معاشرے میں تباہی اور بربادی، سارا جرم اور ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادت ہے، لیکن معاشرے کے اندر اخلاق، زندگی گزارنا، معاشرے میں رہنا، آج کیا عرض کروں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، صبح سے لے کر شام تک جرم ہی جرم ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ آدمی باشرہ ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، پیچھے گھر والی بے پردہ بیٹھی ہے، یہ آگے دیکھ رہا ہے، وہ پیچھے دیکھ رہی ہے۔ کہتے معاشرے کا اصول ہے مولوی صاحب، دین اور دنیا برابر ہے۔ مجھے بتائیں یہ دین اور دنیا کیسے برابر ہے؟ ارے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گھر والی ہے، امت کی ماں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سید عائشہ اپنے حجرے میں کر رہی ہے، حجرے سے باہر تلاوت کی آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آقا حجرے میں تشریف لائے، یوں نہیں فرمایا عائشہ ہولی قرآن پڑھ، آہستہ قرآن پڑھ، تیری آواز باہر جاتی ہے، بلکہ آقا نے مٹی کو لیا، نرم کر دیا، حجرے کے جس سوراخ سے سید عائشہ کی آواز باہر آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز باہر آ رہی ہے، امت کی ماں کی آواز، صدیق اکبر کی بیٹی کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز باہر نہ آنے پائے، آقا نے حجرے کے سوراخ کو بند کر دیا۔ آج بے پردگی، بے حیائی، کس پر آدمی بات کرے، جرم ہی جرم ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، آ جاؤ اس قرآن کی زندگی پر، سونے نبی کے سنتوں پر۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا، جو اس کی پاسداری کرے گا اپنا اگلا قدم جنت میں پائے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ زندگیوں میں خدا کے قرآن کو لاؤ، سونے نبی کی سنتوں کو لاؤ۔ میں نے سفر کرنا ہے، آگے بھی پروگرام ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدلو زندگیوں کو۔ اگر آج زندگی بدلنے کا عہد کیا، یہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ اللہ رب العزت حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔